بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بعض خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کی مہربانی، اور اللہ تعالی سے دوری یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اسی قرب اور بعد کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اللہ جل شانہ سے لوگ دور بھی ہوتے ہیں، اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرب یہ انسان کی سعادت اور دونوں جہان دنیا اور آخرت کی کامیابی اور خوشی ہے، اور اللہ کا بعد، اللہ سے دوری، یہ انسان کی بدبختی ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا قرب اور بعد یہ جسمانی لحاظ سے نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر فاصلے کم ہو جائیں تو اللہ کا قریب ہے، اور دنیا میں فاصلے دور ہو جائیں تو یہ اللہ سے دور ہے۔ اور یہ مادی اور دنیاوی چیزوں سے بھی نہیں ہوتا۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ جس کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، اور جس کا رنگ قبیح ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ ایسا نہیں، جس کا جسم پالوان ہے وہ اللہ سے قریب ہے، جو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے وہ اللہ سے دور ہے۔ جس کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے قریب ہے، اور جس کے بیٹے نہیں ہیں وہ اللہ سے دور ہے۔ جس کے جماعت ہے، پارٹی ہے، فریق ہے، وہ اللہ سے کے قریب ہے، جس کی نہیں وہ اللہ سے دور ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ جو بیت اللہ کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے، جو بیت اللہ سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہے نہیں۔ جو کسی آبادی میں ہے وہ اللہ کے قریب ہے، مسجد تک اس کی پہنچ ہے، جو جنگل میں ہے وہ اللہ سے دور ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ اللہ جل شانہ کا قرب اور بعد وہ ایمان اور ایمانی صفات کے لحاظ سے، جس میں جتنا ایمان بھرا ہوا ہے، ایمان جتنا بھرا ہوا ہے وہ اللہ کے قریب ہے۔ جس کو ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے، جس کا ایمان کامل اور پورا ہو جائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ جس کی ایمانی صفات زیادہ ہیں وہ اللہ کے قریب ہے، اور جتنا جس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ چاہے بظاہر اس کی آواز، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا مال، اس کے مسجد کے قریب اور پڑوس میں رہنا، یہ ساری چیزیں ہوں، جب ایمان کمزور ہے اللہ سے دور ہے۔ اور ایمان کی چنگاری بجھ جائے، ایمان کی چنگاری بجھ جائے وہ اللہ جل شانہ سے دور ہوتا ہے۔ ایمان جتنا جلتا ہے، جتنا روشن ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے ابتدا میں پوری کتاب، جس میں کئی ابواب ہیں، کتاب الایمان کے نام سے قائم کی ہے، اور اس میں وہ آیات جمع کی ہے کہ جن آیات کے اندر یہ ذکر ہے کہ اس کا ایمان زیادہ ہو گیا، اس کا ایمان زیادہ ہو گیا، وہ اعمال سے زیادہ ہوتا ہے، وہ صفات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایمان کے اوپر اعمال اور کردار کا اثر ہے۔ عمل اچھا ہو، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ عمل نہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں، ایمان کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں، ایمان کی حلاوت اور اس کا مزہ ہوتا ہے۔ جس کو نصیب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان اور زمینوں کے اندر جو کچھ ہے، وہ سارے خزانے میرے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا ہے جب اس کو وہ چیز نصیب ہو جائے، ایمان کی حلاوت۔ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ بیماری اور صحت میں ایک جیسا ہوتا ہے۔ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے
اس کو کھرے کھوٹے باطل اور حق میں تمیز حاصل ہوتی ہے۔ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے اس کو کسی چیز حرام کی گندگی اور نجاست ایسی معلوم ہوتی ہے جس طریقے سے انسان کا پس خوردہ قضاء حاجت کرے وہ جس طریقے سے ہمیں نجس معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس شخص کو حرام کی نجاست یوں، جس کو ایمان کی حلاوت اور کمال اور پختگی نصیب ہو جائے وہ جنت اپنے سامنے دیکھتا ہے، اور جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ جہنم بھی اپنے سامنے دیکھتا ہے، دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم۔ جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے وہ اللہ جل شانہ کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اللہ جل شانہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ صحابی، اور اس کے والد کا نام ہے مالک، حارثہ بن مالک، نہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہے، نہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، نہ اہل بیت میں سے ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایسے صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کے مناقب اور فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے بھی نہیں، امام بخاری نے اور دوسرے حضرات نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے، ابن ماجہ نے، حضرات صحابہ کرام کے مناقب والی احادیث جمع کی ہیں، لیکن اس صحابی کا نام کسی میں بھی نہیں جس کی کوئی خاص خصوصیت ہو، لیکن اس کے ایمان کا اندازہ آپ لگائیں۔ اور جب ان کا ایمان ایسا ہوگا جو معروف و مشہور صحابہ میں نہیں ہے، تو وہ صحابہ کرام جو حضرات خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان ذو النورین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اہل بیت، عشرہ مبشرہ، ان کی ایمان کا کیا کہنا۔ تو یہ حارثہ ابن مالک ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، حارثہ ابن مالک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ تو نے کس حال میں صبح کی، شپد سنگ تیرا شوا، رات کیسے گزری، کیف اصبحت یا حارثہ۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں واقعی سچا مومن ہوں، اللہ پر مجھے ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حارثہ تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، انظر ما تقول، سوچو تو صحیح تو نے کیا کہا، بہت بڑی بات ہے، اور ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے، تمہارے پاس تمہارے ایمان کی حقانیت کی دلیل کیا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جو انسان بھی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو پہلے تو بغیر ضرورت کے اس کو جس میں اس کی نفس کی آمیزش ہو وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو ضرورت پڑنے پر اتنی بات کرے کہ جو واقعی حق ہے اس کے پاس دلیل ہے۔ مثلا اسی امامت کے میں لائق ہوں، قابل ہوں، اور اسی تدریس کا میں قائل ہوں، اور اس کارخانے میں ملازم کی ضرورت ہے، میرے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، مجھے یہ نوکری دی جائے، یا کوئی بات کرے جس کا تعلق دین سے ہو، آخرت سے ہو، تو اس کو چاہیے کہ ایسی بات کرے جو واقعی اس کے اندر موجود ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری یہ معلوم ہوا کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کو نہیں لینا چاہیے، یہ دینی امر ہے، اس میں اجر و ثواب ہے، یہ کام جو اس طریقے سے کیا جائے تو اس میں ثواب ہے۔ عورتیں بھی آج کل بولتی ہیں، مرد بھی بولتے ہیں، بھئی تم نے کس جگہ دیکھا ہے کہ اس میں ثواب ہے؟ قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں کہی ہے؟ نہیں مجھے تو معلوم نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں۔
اور شاید اس میں ثواب ہو۔ ہر چیز کے لیے دلیل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے کہا کہ میں مومن ہوں حقا، اصبحت مؤمنا حقا، تو تمہارے اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اسہرت لیلی وازمأت نہاری وکأنی انظر الى عرش ربی وکأنی انظر الى اہل الجنة یتزاورون وکأنی انظر الى اہل النار یتضاغون۔ میں نے صبح کی، لیکن میرے اپنے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا۔ عرفت نفسی یعنی دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر دیا۔ اور الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہاں ہوں تو یہ بھی دنیا ہے، یہاں سے چلے جائے تو باہر وہ بھی دنیا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، پھر اس کی وضاحت کی، اسہرت لیلی، میں نے اپنی رات کو جگایا، یعنی رات کو میں جاگا رہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہا۔ اور وازمأت نہاری، یہ میری ایمان کی نشانی ہے۔ رات کے وقت آدمی کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا، مسجد کے اندر دن کے وقت وہ نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے۔ رات کو گھر کے اندر تنہائی میں اندھیرے میں یہ کھڑا ہو کر پڑھتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کو حاضر ناظر جان کر پڑھتا ہے، وہاں تو لوگ تھے، اس میں شائب ہو سکتے۔ اسہرت لیلی، میں نے اپنی رات کو جگایا، وازمأت نہاری، اور میں نے اپنے دن کو بھوکا پیاسا رکھا، یعنی دن کو میں نے روزہ رکھا، اور میں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے نفس کو دنیا سے الگ کر دیا۔ نیند سونا نرم بستروں کے اوپر صبح تک یہ دنیا ہے، میں دنیا سے الگ ہوا، میں جاگا رہا۔ دنیا کا کھانا پینا کھانا یہ دنیا ہے، میں نے اس کو چھوڑ دیا، عرفت نفسی یعنی دنیا، اور میں نے پورے دن کو بھوکا پیاسا رکھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اندر وہ ایمان ہے جو مجھے دن کے وقت کھانے پینے کے لیے نہیں چھوڑتا اور رات کے وقت سونے کے لیے نہیں چھوڑتا، وہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَأَيْتُ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا، میں وَأَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میں اپنے رب کے عرش کو دیکھتا ہوں بالکل سامنے، جس طریقے سے مجھے نظر آتا ہے۔ جب انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے تو بغیر موت کے اس دنیا کے اندر بھی، بغیر موت کے اس دنیا کے اندر بھی وہ جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہے۔ اس کی ظاہری سر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے حقیقی اور بصیرت کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ چنانچہ وہ جہنم کو بھی دیکھتا ہے، رشوت کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں، جہنم کو دیکھتا ہے، اسی جہنم میں جلنا اور جانا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں تو اس کو جہنم دکھائی دیتی ہے۔ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ جل شانہ کا عرش دیکھتا ہے، اس وقت اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس طرح حجاج بن یوسف جو صفاک سمت کا تھا، اللہ جیسا معاملہ کرے، ہمیں پتہ نہیں کیا معاملہ کرے گا، لیکن بہت ساروں کو ظلماً قتل کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی کو اس نے بلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور ان سے سوالات کیے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کڑک اور ٹھیک جواب دیتا رہا۔ تو حجاج بن یوسف غصے میں آیا، تیش میں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، حجاج نے، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ میں بھی تمہیں قتل کرتا ہوں۔ وہ صحابہ کو بھی قتل کرتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے تو میں تیری پرستش کرتا، تیری پوجا پاٹ کرتا۔ کما تو معلوم ہے ویچے مر گو جونستا پلاس کے دین ماں ویتا تو سجدی لگولی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میری موت تیرے قبضے میں نہیں ہے اگر اللہ چاہے۔ اور پھر فرمایا کہ
میں نے صبح ایک دعا پڑھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی ہے، وہ دعا میں نے آج پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو صبح کے وقت انس یہ دعا پڑھو گے تو تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہے، تیری تلوار تیرا غصہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ دعا پڑھی ہے تو حجاج ابن یوسف نے فوراً لرزتے ہوئے کہا وہ دعا تو مجھے سکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک تو زندہ ہے میں وہ دعا تمہیں بھی نہیں کسی اور کو بھی نہیں سکھاؤں گا۔ پھر اس کا بیٹا تھا، کہنے لگا اپنے بھتیجے کو سکھاؤ، کہنے لگا نہیں سکھاتا، اور فوراً سپاہیوں سے کہا کہ اس کو یہاں سے باہر کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سپاہیوں نے باہر کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا حجاج ابن یوسف سے کہ ہم نے بڑی مشقت سے، بڑی تکلیف سے، بڑی تگ و دو سے، بڑی کوششوں سے اس کو آپ کے پاس لے آئے تھے، پکڑ لیا تھا، آپ نے اتنی آسانی سے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جس کو بلاتے اس کا سر قلم کرتے۔ تو حجاج نے کہا کہ کسی سے خفیہ کہا، اپنی عزت پہ بھی ڈرتا تھا، بے عزتی ہوتی ہے، کسی سے کہا جو اس کا خاص آدمی تھا کہ جب وہ یہ کہنے لگا آخری بات تو میں نے اس کے کندھوں کے اوپر 2 شیر دیکھے جو منہ کھولے ہوئے تھے، ببر شیر منہ کھولے ہوئے تھے اور میری طرف لبک رکھتے تھے، جس طریقے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ خبردار اگر تو نے اس کو کچھ کہا تو ابھی تمہیں ہڑپ کر لیتے۔ اس لیے میں نے جلدی سے اس کو چلتا کر دیا، باہر کر دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے دوسرا نہیں دیکھتا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ جنت کو دیکھتا ہے، وہ جہنم کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حارثہ ابن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، میں دیکھتا ہوں جس طریقے سے گویا کہ میرے رب کا عرش میرے سامنے کھلا ہے، صاف نظر آتا ہے۔ وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، اور گویا میں دیکھتا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آ جا رہے ہیں، یہ اس کے پاس جا رہا ہے، یہ اس کے پاس جا رہا ہے، جنت میں خوشی خوشی رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ وکان یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کسی سے تعلق رکھے ایمان کی رشتے اور ناطے سے، چاہے وہ اس کا سگا بھائی ہو، چاہے اس کے ماں باپ ہوں، چاہے اس کی اولاد ہوں، ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر جو تعلق ہوتا ہے اس سے مزیدار اور مزے والا تعلق کوئی اور نہیں ہوتا، اس میں ایک لذت ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت فرمائی ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے، پیسوں سے یہ لذت حاصل نہیں ہوتی اور دوسری چیزوں سے یہ لذت حاصل نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنے رشتے بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کو لے، اس کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، چاہے اس کے پاس پیسے زیادہ۔ تو جنت کے اندر جنتیوں کو ایک لذت یہ بھی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے جاننے والوں کے پاس جائیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے تو ماں باپ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ تو ساتھ ہوں گے، اولاد ساتھ ہوں گے، یعنی اگر آپ کے ماں باپ، آپ کا ایمان، آپ کا کردار وہ اعلیٰ درجے کا ہے اور آپ کے ماں باپ کا اور بیوی بچوں کا ایمان اور کردار ہے ایمان، لیکن آپ کی طرح اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ وہ بھی آپ کے پاس رکھیں گے، آپ کے قریب ہوں گے، ان کی اپنی جنتیں ہوگی۔ تو حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کأنی انظر الی اہل الجنت یتزاورون، گویا میں دیکھتا ہوں جنتیوں کو کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، وکأنی انظر الی اہل النار یتضاغون، اور گویا میں جہنمیوں کو دیکھتا ہوں جہنم میں جو جلتے ہوئے ایک دوسرے میں گھستے ہیں، عذاب کے اندر مبتلا ہیں، چیختے چلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، لیکن ان کی فریاد کو کوئی سنتا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اے حارثہ اسی ایمان پر ثابت قدم رکھ، واقعی تیرے اندر ایمان ہے۔ جب ایمان نصیب ہو جائے تو اس کی یہ حالت ہوتی ہے، اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتے ہیں۔ اب حارثہ بظاہر ایک ایسی شخصیت، ایسا صحابی جو دوسرے صحابہ کرام کی طرح میں نے بتایا کہ وہ نہیں، تو اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ایمان کی پختگی سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ اور محبوب بن جانا یہ ہوتا ہے ایمان سے، کردار سے، اعمال سے، صفات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ وفد کہاں سے آیا؟ عبد القیس کا وفد تھا۔ عبد القیس ایک قبیلہ ہے جو اس زمانے کے اندر سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور اس سفر کے اندر میں وہاں گیا تھا، الاحساء، آج کل اس کو احساء کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بحرین کہتے۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا، ہم دونوں جدہ سے گئے اسی عمرے میں، 2 گھنٹے کا سفر تھا وہاں تک، جدہ سے 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہ جگہ بحرین اور قطر کے ساتھ ہے، وہاں ہم گئے۔ وہاں ایک مسجد ہے، وہاں پر ذکر کی مجلس بھی ہوئی، شروع ہوئی، اور انشاءاللہ ہفتے وار ہوگی۔ اور وہاں ایک مسجد ہے، تاریخی مسجد، جس کو مسجد جواسا کہتے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ روایت میں نے پڑھی تھی یہاں حدیث کی کتابوں میں، اور وہاں اس مسجد کے اوپر اس کا کتبہ لگا ہوا تھا، اور وہ حدیث مبارک وہاں لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ المدینہ، پہلا جمعہ جو مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو پڑھا گیا ہے پوری دنیا میں، وہ جمعہ ہے جو جواسا کے اندر پڑھا گیا ہے، یعنی جمعے کی نماز ڈمبے مز مسجد نبوی نہ پس چکمزے کے شوے دے، نہ پہ حرم شریف کے شوے دے مکہ کے، نہ پہ دنیا بلزے کے، اگر پہ جواسا کے شوے دے، اور دغه جواسا علاقہ د په احسا کې نن سبا هغه جماعت مونږ وکړو، وړوکی جماعت ته هغه ته تاله لګولي او موږ د ماښام مزبار وکړو۔ یہاں سے ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اتنا دور سے، اس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں۔ انس کا ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی محبت تھی، اب بظاہر یہ رہتا ہے اس مشرقی کنارے کے سعودی عرب کے جو بہت دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی وہاں پر نہیں ہوا۔ لیکن جب یہ وفد آیا مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایک وفد آ رہا ہے جس میں بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں اللہ کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وفد کو دیکھنے کے لیے گئے، ملاقات کی، پھر وہ جلدی جلدی بھاگے آئے مسجد نبوی، وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جب وہ سب ملے فرمایا کہ تمہارے اندر فلاں نہیں ہے، اشج نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام لقب تھا اشج عبد القیس، اس کا نام منذر ابن عمر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ تو سامان کے پاس رہ گیا ہے، وہ سامان کو ٹھیک کر رہا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا۔ یہ اس وقت کے اندر پہلے ایمان لایا تھا، مدینہ منورہ میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پھر اپنے علاقے چلا گیا، پھر وفد کو لے کر آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر وہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ آ رہا ہے۔ اشج عبد القیس جب سواری سے اترا تو اس کے ساتھی تو تمام سواریوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگے گئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوں اور آپ مبارک موجود ہوں اور کسی نے دیکھا نہ ہو تو جذباتی طور پہ آدمی جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑتے ہیں۔
سب دوڑ پڑے، لیکن یہ بڑے آرام سے اس نے سارا سامان کجاوے بھی اٹھا کر رکھ دیے زمین پہ اونٹوں سے، اونٹوں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد اپنے جو اس کا وہ تھا گنڈا تھا اور بیگ تھا اس سے کپڑے صاف نکال کر کسی جگہ گیا، وہاں اس نے غسل کیا، اور غسل کے بعد صاف کپڑے پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب وہ آخر میں بیٹھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، یہاں آ جاؤ۔ تو وہ آگے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو بٹھایا اور ارشاد فرمایا، جب ملے ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین، اے اشج تیرے اندر دو خوبیاں ہیں، الحلم والانات، ایک تحمل اور برداشت ہے۔ حلم اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جذبات پر قابو رکھے، آدمی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ کبھی انتہائی غصے کی وجہ سے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، حلیم آدمی غصہ ہو کر بھی ایسا کام نہیں کرتا جو شریعت کے مخالف ہو، اس لیے کہ اس کے جذبات اس کے قابو میں ہیں۔ کبھی آدمی غمی اور خفگی کی وجہ سے اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کرتا ہے ناجائز کام، کچھ بولتا ہے اور کچھ کرتا ہے، اس لیے کہ اس جذبات سے بے قابو ہو جاتا ہے۔ حلیم آدمی جو حلم والا ہے، تحمل والا، بردبار، وہ غم اور پریشانی سے اس کے جذبات بے قابو نہیں ہوتے، اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہوتا ہے۔ کبھی انتہائی خوشی کی وجہ سے آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کسی کو بات کرتا ہے، بات کرتے 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 اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ ان تمام موقعوں کے اوپر اس کے جذبات اپنے قابو میں ہو اور وہ سوچ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھے، وہ آدمی حلیم ہے اور اللہ جل شانہ کو پسندیدہ۔ سب سے زیادہ حلم والا وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ کافر اور مشرک لگے ہیں اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے میں، کفر و شرک کرنے میں، لیکن اللہ جل شانہ وہ برداشت کرتا ہے، کچھ نہیں کہتا، اور ایک دن ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلوق میں کوئی نہیں تھا۔ یہودیوں نے ناجائز طور پر صحابہ کرام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ لیا، اور جس طریقے سے گلے میں کوئی پانسی دیتا ہے اس طریقے سے مضبوط پکڑا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت چہرے اور ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ تھی اور کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ ایک ہے حلم، اور حلم کے معنی میں نے آپ حضرات کو سمجھائے، جذبات کو قابو میں رکھ۔ آج کل جذبات بے قابو ہونے کی وجہ سے آدمی بہت اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، ایمان بھی کبھی سلب ہوتا ہے، طلاق بھی کبھی پڑ جاتی ہے، قتل بھی اس کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے۔ چکلا کار اوشی بدور خطیرشن بیا جاروزینا یا خپیچ داما سوک، کہتے ہیں کوئی گنجائش نہیں ہے، بیوی کو میں نے طلاق دیے ہے، کوئی گنجائش اس دین میں نہیں ہے۔ تم نے دین کا کون سا خیال رکھا جو اب دین کا پوچھتے ہو؟ طلاق دیتے وقت تمہیں دین یاد نہیں تھا؟ مسائل سیکھتے وقت تمہیں دین یاد نہیں رہا؟ تیری دنیا تجھ سے آگے آگے اور مقدم تھی، اس کے پیچھے لپکتا تھا اور بھاگتا تھا۔ اب تجھے دین کا خیال آیا جب تیری بیوی تیرے ہاتھ سے نکل گئی، تو جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں۔ آدمی قوت مرد میں یہ ہے کہ آدمی کے اندر برداشت ہو۔ تو ایک حلم ہے، دوسری انات۔ انات کے معنی یہ ہے کہ سلیقے سے، طریقے سے، آرام سے کوئی کام کرنا۔ اب یہ سلیقہ تھا کہ اشج عبد القیس نے کجاوے بھی اتارے، سامان بھی ایک جگہ رکھا، صاف کپڑے بھی پہنے، غسل بھی کیا، یہ طریقہ تھا۔ اور یہ طریقہ نہیں تھا کہ آئے بے قابو، اگرچہ وہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ صفت اچھی ہے بمقابلے اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بٹھا دیا۔ اس لیے انسان کے اندر ایمانی صفات ہو تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ آیا تمام ساتھیوں سے بعد میں تھا،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اس کو جگہ دی. یہ کیوں؟ اس صفات کی وجہ سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان ایسی چیز ہے، ایمانی صفات ایسی چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اس لیے آدمی جنگل میں ہو، بہت دور ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، اللہ پاک نے ان چیزوں کو ایسا آسان کر دیا ہے جو جس کی قیمت نہ پیسے اور مال رکھا ہے اور نہ کسی جگہ کا قرب رکھا ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک محلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا نام ہے بنو حارثہ. وہ محلہ مسجد نبوی سے دور تھا. تو ایک دفعہ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ دور سے آتے تھے مسجد نبوی سے، ان کے لیے آنا مشکل تھا. تو جب جماعت کا وقت ہوتا تو وہ پہلے سے نکل پڑتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر ایک درخواست کی، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے پاس ہمارے گھر ہوں، ہم یہاں پر رہیں، اس لیے کہ ہمارا محلہ بہت دور ہے، وہاں سے آنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب کچھ بیان کرنا چاہے وہ ہم سے فوت نہ ہو اور جماعت ہم سے فوت نہ ہو، اور ہمیں جس طریقے سے آپ کے قریب رہنے والے صحابہ کرام آپ کی صحبت سے مستفید ہوتے ہیں، ہم بھی آپ کی صحبت سے زیادہ مستفید ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں زمینیں خریدیں گھر کے لیے اور یا مسجد نبوی کے پاس مکان بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی حارثہ دیارکم تکتب آثارکم، بنی حارثہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو حارثہ کے لوگو، تم اپنے محلے میں رہو، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے لیے تمہارے قدموں کے نشانات وہ بھی قیامت میں اس میں میزان اعمال میں جو اعمال ترازوی اعمال میں تولے جائیں گے. تم جب وہاں سے آتے ہو تو یہ سارے کے سارے قدم جو تم لے کر آتے ہو وہ اعمال ترازوی اعمال میں وہ بھی تمہارے لیے تولے جائیں گے، اس لیے کہ تم گھر سے نکلتے ہو نماز کے ارادے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے ارادے سے. ہمارا رب کتنا مہربان ہے، جنگل میں کوئی آدمی اس کو بھی محروم نہیں کیا کسی جگہ بھی. ہاں ایک بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہے جس معاشرے کے اندر پورے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، نہیں کر سکتا آدمی، اس کو چاہیے کہ وہاں سے نکلے. قرآن کریم میں ہے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ تم وہاں عبادت نہیں کر سکتے تھے؟ تمہیں یہ کافر اور مشرک یہود نصارہ نہیں چھوڑتے تھے؟ اللہ کی زمین تو وسیع تھی، کسی دوسری جگہ چلے جاتے. لیکن اس وقت پھر ہمارے تصور میں نہیں آتا کہ میں بیوی بچوں کو کس طرح چھوڑوں، اور یہاں تو امریکہ میں مال کماتا ہوں، اس مال کمانے کو میں چھوڑوں گا اور وہاں جاؤں گا. ٹھیک ہے مجھے کھل کر نماز پڑھنے کا موقع آئے گا، لیکن میں مال کیسے کماؤں گا؟ اس لیے مال کے کمانے کو ترجیح دیتا ہے ایمان کے اوپر. یہ ایمان نہیں رہا. ایمان کیا ایمان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو صحابہ کرام نے ہجرت کی، مدینہ چلے. بعض ایسے بھی تھے کہ جس وقت وہ گھروں سے نکلے تو ان کی بیوی اور بچے اب مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان ہو گیا. جب وہ نکل رہے تھے تو ان کی بیویاں رونے لگی کہ تم ہمیں چھوڑ کر کس جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ وہ کافر تھے وہ لوگ. تو وہ حضرات بعض ان میں سے چند ایسے تھے کہ جو ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر وہ رہ گئے. اور پھر جب اخیر میں وہ مہاجرین سابقین اولین کی فضیلت کے دن تھے، وہ نکل گئے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے پاس جا کر جا ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ساتھیوں اور بھائیوں نے جو پہلے آئے ہیں وہ جو اجر لے کر گئے ہیں اس تک تم نہیں پہنچ سکتے. پھر ان صحابہ کرام نے، ان مسلمانوں نے اپنے بیویوں کو چھوڑنا چاہا، سزا دینی چاہیے. تو قرآن پاک میں آیات نازل ہوئی کہ نہیں، ابھی درگزر کرو، لیکن وہ موقع تمہارے ہاتھ سے گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کا قرب آدمی کسی جگہ بھی ہو وہ حاصل کر سکتا ہے. فرعون کے گھر میں
جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے رب کے پاس گھر بناتی ہے اور مرنے سے پہلے اس کو اس کی جنت دکھائی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ وہ کسی دوسری جگہ نہیں گئی۔ یہ اللہ جل شانہ کا قرب اس لیے حاصل ہوا کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو پختہ اور مضبوط بنائے اور ہمارے اندر ایمانی صفات کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے، اور اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے جو ان مومن کی ایمان کو کمزور کرتے ہیں اس سے دور رکھے۔